السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ آئیے کچھ حیرت انگیز انکشافات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کہ رات کو ہماری نیند بار بار کیوں کھلتی ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا پریشانیوں اور مصیبتوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کچھ لوگ مال اور رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ اسی سوچ و فکر کے اندر رات میں ان کو نیند آ جاتی ہے اور پھر رات میں بار بار ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور پھر ہمیں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ رات کا آخری حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اپنی رزق کی تلاش میں کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی بیماری بتلانے والا کہ میں اس کی بیماری کو دور کر دوں، ہے کوئی اپنی مصیبتوں کی شکایت کرنے والا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی اپنی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ جو شخص رات میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اپنی لحاف سے نکل کر کے اور جو ہے بالکل اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز تہجد شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رات کے وقت میں جب بھی نیند کھلے اور بندہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو رزق کے اندر جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ سے مانگے گا، اللہ حل کر دے گا۔ جو بیماری کے اندر مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی سے شفا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ جو شخص اس رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جو شخص رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اور رات کے آخری حصے میں اس کی نیند کھلتی ہے، سمجھ لو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک محبت کی نشانی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، رات میں قیام اللیل کرتا ہے، یعنی رات کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تہجد میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو صبر عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین، کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے کر کے آ گئے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے، الصابرین، صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے، برداشت کرنے والے، الصابرین والصادقین، سچی بات کہنے والے، والقانتین، تواضع کرنے والے، انکساری کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اور اسی طریقے سے رات کے آخری حصے میں والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ عبادت گزار بندے ہیں۔ تو جو شخص رات میں اٹھتا ہے
تہجد پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی شکوہ شکایتیں کرتا ہے، اپنی بیماریاں بتلاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ اور دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ جب ہم صبح میں اٹھیں گے ہمارا پورا دن بالکل تندرستی کے ساتھ گزرے گا، ہمارا پورا دن بہترین گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بدن کے اندر طاقت اور قوت پیدا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاموں میں آسانی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کے اندر برکت عطا فرما دے گا، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما لے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو کوئی اس شخص کو ستائے گا، پریشان کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پریشان کرنے والے شخص کو، جس نے پریشان کیا ہے اس کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے، فجر کی نماز ادا کرنے والے کی یہ فضیلت ہے۔ تو جو شخص صبح میں اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت باتیں نماز تہجد کے تعلق سے، کتنی خوبصورت باتیں کہ ہماری رات میں نیند کھلتی تو ہم پریشان ہوتے، کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اللہ کے سامنے آ جائے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد مصلی اٹھا کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اللہ سے گفتگو کرنے کا بہترین ذریعہ نماز، اللہ سے گفتگو کرنے کا بہترین ذریعہ نماز تہجد، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ رات کا آخری حصہ، اللہ سے گفتگو کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ صبح میں تہجد کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی باتیں شیئر کرے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے، زندگی بڑی خوشحال ہو جاتی ہے۔ چاہے انسان کے اندر کتنی ہی بیماریاں ہو، کتنا ہی پریشان حال کیوں نہ ہو، لیکن جب تہجد پڑھے گا سکون مل جائے گا، اللہ سے گفتگو کر لے گا سکون مل جائے گا، اللہ سے باتیں کر لے گا سکون مل جائے گا۔ دنیا کی ساری تکلیفیں پریشانیاں ایک طرف، اللہ سے گفتگو کی جو مٹھاس ہے وہ ان ساری پریشانیوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ ان ساری دکھ اور پریشانیوں کو بھلا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر رات کے وقت میں ہمیں بھی اگر یہ چیز نصیب ہوتی ہے، ہمیں بھی اٹھنا نصیب ہوتا ہے تو اس اٹھنے کو غنیمت سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے عافیت مانگے، خیریت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مانگے۔ اے اللہ میں آپ سے، اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، میں قربت چاہتا ہوں، میں آپ کا تقرب چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔